بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بیویوں میں انصاف کیسے کریں؟ دیکھیں، عدل انصاف سے مراد حقوق واجبی ہیں، واجب حقوق جو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے مراد جو عدل انصاف سے مراد حقوق واجبی، اس سے مراد ہوتا ہے، یعنی کہ دوسرا، محبت میں عدل ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے دو بیویاں کی ہیں تو محبت بھی برابر ہی ہو۔ انصاف عدل کی جو بات ہوتی ہے وہ حقوق میں ہوتی ہے، واجبی جو حقوق ہے۔ اور محبت، دیکھیں، اس میں عدل ضروری والا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دل کی کیفیت میں عدل انصاف میں رات کی باری آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کیفیت میں نہیں، یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن عدل انصاف میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رات کی باری ایک جیسی ہو، کپڑا خرچہ ایک جیسا ہو، رہائش مکان گھر۔ اب ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں جن میں عدل ضروری نہیں ہے، جیسے کریں تو اچھی چیز ہوگی، جیسے رات کی باری میں ٹائم ایک جیسا ہو۔ اب ٹھیک ہے، رات کا تو آگے آگے رات باری رات کی ایک جیسی، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک رات اگر کوئی جلدی آ جاتا ہے گھر تو دوسرے دن لیٹ آتا ہے تو وہ کہتا نہیں 1 گھنٹہ یہ لیٹ ہے، اس رات اتنے گھنٹے شوہر نے دیے تھے، اس رات اتنے گھنٹے کم ہو گئے۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی، ٹائم نہیں دیکھا جائے گا، صرف رات کی باری اس میں ہوتا ہے۔ اتنی باریکی میں آپ نہ جائیں کہ بندہ اب ٹائم بھی نوٹ شروع کر دے کہ اتنا ٹائم، آدھا گھنٹہ اس کو زیادہ ملا ہے، آدھا اس کو کم ملا ہے۔ تو یہ اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، 19-20 ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھر میں یہ اس طرح کی 19-20 ہو سکتی ہے۔ دونوں میں دینا ہے، اصل یہ ہے رات، مطلب رات کی باری برابری اس میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، رات کی باری میں برابری۔ اگر ٹائم کی کمی، مطلب کوئی اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو جان بوجھ کے کوئی ایسا نہ کرے، پر اگر کام کا کوئی ایسی نوعیت تو ہو جاتی، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا مسئلہ، عدل صرف بیویوں میں ہی نہیں کرنے کا مسئلہ، عدل کا تقاضا تو بچوں میں بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دوسری بیوی کریں گے تو عدل کرنا پڑے گا، عدل تو بہت ساری چیزوں میں ہے۔ آپ ایک ساتھ بھی عدل کریں، اچھی طریقے سے پیش آئیں۔ اپنے بچوں میں بھی آپ عدل کریں، بچوں میں بھی تو ہوتا ہے نا عدل والا معاملہ۔ عدل تو ماں اور بیوی میں بھی کرنا ہوتا ہے، عدل تو بہت سارے معاملوں میں، ماں اور بیوی میں آپ صحیح طریقے سے پیش آئیں ان کے ساتھ۔ بہنوں میں بھی عدل کرنا ہوتا ہے، وراثت میں بھی عدل والی بات ہے۔ وراثت میں دیکھیں، وہاں بھائی کیا کرتے ہیں، بہن کو بعض کا تو بہن کو مطلب کچھ دیتے ہی نہیں ہے وراثت میں نا، تو عدل کی تو وہاں پہ بھی بات ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہنوں میں عدل ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہم اس پہ غور کریں، اس میں ایک بات اور ہے کہ مثال کے طور پہ عدل کی ہم بات کر رہے ہیں، بھائی کیا کرتے ہیں، وراثت میں بھائی وہاں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، لیکن جو ہی اگر کوئی بہن ہے اس کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہے تو یہ کہتے ہیں یہ ظلم ہے، حالانکہ آپ بھی ظلم کرتے ہیں اپنی بہنوں پہ۔ بہن کو وراثت میں حق نہ دینا، ان سے معاف کروا لینا مجبوری پہ یا ان کی جہالت پہ یا کوئی دباؤ پریشر میں، وہ اگر معاف کر بھی دیتی ہیں تو ان کو نہیں سوچتے یہ کس حال طرح دے رہی ہیں ہمیں، کس وجہ سے دے رہی ہیں، کیا ان کی ذہنیت ہے۔ لیکن یوں ہی ان کا شوہر بہن کا دوسری شادی کرنا چاہے جو اس کا حق ہے تو یہ کہیں گے جی ہماری بہن پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم تو جو آپ نے کیا، اس سے بڑا کون سا ظلم ہے؟ جو کسی کا حق ہی کھا لیا، وہ تو پھر بھی حلال کام کر رہا ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے آپ کے بہن کا خامد۔ لیکن جو آپ نے ظلم کیا ہے اس ظلم کو بھی تو ظلم سمجھیں۔ بہن کا جو شوہر ہے وہ دوسری شادی کرتا ہے، حالانکہ ظلم نہیں، آپ ظلم سمجھتے ہیں اپنی بہن پہ، تو جو آپ نے اپنی ماں کا حصہ ان کو نہیں دیا، اپنے باپ کا حصہ ان کو نہیں دیا، اس ظلم کو کون سمجھے گا؟ تو یہ دیکھیں کیسا ایک معاشرہ ہے کہ جہاں پہ ظلم ہے اس کو ظلم سمجھتے نہیں ہیں، اور جہاں پہ ظلم نہیں ہے اس کو ظلم سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدل شریعت کے ہر مسئلے کے اوپر ہے، لیکن ہمارے ہاں بیوی کا عدل کا بہانہ نہ دے کر دوسری شادی سے روکتی ہیں بیویاں، ٹھیک ہے نا۔ بیوی اکثر کہہ دیتی ہے جی آپ کو عدل کرنا پڑے گا، ایسے کرنا پڑے گا، دوسری شادی سے روکنے کی وجہ صرف یہ عدل کا بہانہ۔ عدل تو بہت سارے کاموں میں ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں کہ بیویوں میں انصاف
پیاسی کریں۔ اس میں آگے بھی ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ دوسری شادی نہ کرنے کی جو دلیلیں ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔